مولانا محمد اکرم آواز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں۔ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائق صد احترام جناب ڈاکٹر صاحب، حضرات علماء کرام، رہنمایان قوم، برادران اسلام، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری گزارش یہ ہے کہ میں راولپنڈی کے پہلے جلسے میں اپنا حق ادا کر چکا ہوں اور جو کچھ میری ناقص عقل میں آیا میں نے عرض کر دیا۔ کراچی مجھے کچھ اپنے کاموں کے سلسلے میں میری حاضری ہوئی تو ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا کہ آ جاؤ، تو میں تو آج آپ کی طرح سامع کی حیثیت سے شریک ہوں، کیونکہ میں اپنی بات کہہ چکا ہوں۔ اور یہ چوتھا جلسہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے ترتیب دیا ہے اور بڑی ہمت کا کام ہے، اور یہ تقریباً پورے ملک میں ان کا انعقاد ہو چکا ہے۔ اب اس سے کیا حاصل ہوا ہے کم از کم آج میری سمجھ میں نہیں آیا، شاید لاہور کے اجلاس میں کوئی بات سامنے آئے، چونکہ جو کچھ مختلف اجلاس کی رویداد ہے وہ حضرت ڈاکٹر صاحب کے پاس ہے، تو جہاں وہ سب کا ایک خاکہ پیش ہوگا وہاں سمجھ آئے گی۔ یہاں جو کچھ میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ حکمران جب سٹیج پہ آتے ہیں تو میرے خیال میں ملک میں جو مظالم ہو رہے ہیں ان کی تصویر کشی جناب وزیر اعظم سے زیادہ کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کی تقاریر میں جو ہوتی ہے ایسی کم از کم میں نہیں کر سکتا۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت اس لیے ہے کہ ان دکھوں کا مداوع کرے، حکومت ہمیں ہمارے امراض بتا کر، ہماری تکلیفیں بتا کر کہتی ہے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ جب ہم حضرات علماء کی خدمت میں آتے ہیں تو علماء کرام کا منصب جلیلہ یہ ہے کہ ہمیں ایمان بھی دیں، ہمیں ایقان بھی دیں، ہمارے دلوں سے حسد بغض نکالیں اور ہمیں وہ قلبی روشنی بھی مہیا کریں۔ یہی علماء کا اور ان کی ذمہ داری اور ان سے ہمیں امیدیں ہیں۔ لیکن یہاں جب آتے ہیں تو حضرات بھی فرماتے ہیں تم میں منافقت بھی ہے، تم میں وہ بھی ہے، تم میں وہ بھی ہے، سدھر جاؤ۔ بھئی کون سدھارے گا؟ کیسے سدھر جائے؟ جو کام حکومت کے کرنے کا آپ اسے ایلوپیتھک ڈاکٹر تصور کر لیجئے، معذرت کے ساتھ حضرات علماء کرام کو طبیب سمجھ لیجئے، تو ڈاکٹر بھی کہتا ہے تمہارے گھٹنوں میں بھی درد ہے، تمہارا پھیپھڑا خراب ہے، تمہارا جگر گل گیا، تمہیں کینسر ہو گیا، تم صحت مند ہو جاؤ، دوا کوئی نہیں دیتا۔ طبیب بھی فرماتا ہے تمہیں قبض ہو گئی یار انیما کرو، اسے کوئی گولی دو، اس کا پیٹ صاف کرو، کچھ تو کرو، وہ دیتا کچھ نہیں، کہتے تمہیں یہ بھی مرض ہے، یہ بھی مرض ہے، صحت مند ہو جاؤ۔ میرا تاثر اس میں جو بنا وہ یہ تھا کہ میرا کیا ہوگا ذرا سوچو کوئی، خود مسیحا بھی یہاں بیمار ہے، رات دن گرتے ہیں لاشیں ہر طرف، عزت و ناموس کاروبار ہے، مر رہا ہے یہاں سرے راہ کوئی، کیا دوا ہو اس پہ یہاں تکرار ہے، جل رہا ہے گھر مگر زور سخن، آگ کی اقسام کا اظہار ہے۔ معذرت کے ساتھ جو میں نے فیل کیا میں نے لکھ دیا۔ دھوکہ تھا وعدہ سیاستدان کا، دھوکہ تھا وعدہ سیاستدان کا، اور بڑی معذرت کے ساتھ اس جگہ اب جبہ و دستار ہے۔ مرنے والوں کے لیے یہ آپ کا وعدہ فردہ تو اب بیکار ہے، کر سکو تو اہل دانش کچھ کرو، قوم تقریروں سے اب بیزار ہے، ایک دوا سیماب کی نظروں میں ہے، قوت بازو یہاں درکار ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا مرض کرپٹ سیاستدان نہیں ہے،
ہمارا مرض یہ ہے کہ جب انگریز نے وطن عزیز چھینا تو یہ مسلمان ریاست سے برٹش انڈیا بن گیا. برٹش انڈیا کے لیے ایک نظام وضع کیا انگریز میں، جس میں انگریز آقا تھا اور ہم غلام تھے، اور 1 صدی تک اس نظام کو چلایا، جس میں پڑھنا پڑھانا آقا کا حق تھا، تعلیم آقا کا حق تھا. ہمارے بچے صرف اتنا پڑھ سکتے تھے کہ منشی بن جائے. جس میں آرام و آسائش آقا کا حق تھا، اگر اس نے گزرنا ہو تو ہمارے لیے سڑکیں بلاک کر دی جائیں، ہمیں نظر آنے کا حق بھی نہیں ہے. جس میں حصول فوائد ثمرات آقا کے حق تھے، اور مزدوری عام آدمی کی، وہ معاشی نظام تھا، سودی نظام، جو محنت و مشقت عام آدمی کے حصے میں ڈالتا ہے اور اس کا پھل جو ہے وہ آقا کو دیتا ہے. ہمارا مسئلہ میری نظر میں یہ ہے کہ انگریز تو چلا گیا، لیکن گزشتہ نصف صدی سے وہی برٹش انڈیا کا سسٹم یہاں چل رہا ہے. گورا صاحب کی جگہ کالا صاحب نے لے لی. نظام معیشت وہی ہے، تعلیمی نظام وہی ہے، عدالتی نظام وہی ہے. حتیٰ کہ حیرت ہوتی ہے اس ملک میں، ایک آدمی کو عدالت سزائے موت دے دیتی ہے. زیر دفعہ تعزیرات 302 تعزیرات پاکستان مجریہ 1837. یار کوئی خدا کا خوف، مرنے والے سے تو جھوٹ نہ بولو. یعنی وہی جو کالونیل سسٹم یا غلامانہ نظام تھا. اگلے دن مارک ٹلی کا انٹرویو آ رہا تھا ٹیلی ویژن پر، جو اس نے ہندوستان میں دیا. آپ انگریز کی بات سنیے. اسے انٹرویو کرنے والے نے کہا کہ یہاں اس ملک میں دس از دا برٹش لیگیسی وچ یو لیفٹ ہیئر، یہ وہ برطانوی نظام ہے جو تم یہاں چھوڑ گئے. اس نے کہا نو جسٹ اے منٹ. اس نے کہا ایسا نہ کہو، اگر تمہیں برطانوی نظام دیکھنا ہے تو برطانیہ میں جا کر دیکھو. یہاں ہم نے دس از سلیوری لیگیسی، ہم نے غلاموں کے لیے نظام بنایا تھا. تم بے وقوف ہو جو اسے چمٹے ہوئے. یہ تو اب وہ کافر جو اس کا بانی ہے وہ بھی کہتے ہیں یار یہ تو آزاد منش لوگوں کی، اور اب کیوں ناکام ہو رہا ہے؟ کیوں 100 سال چلتا رہا؟ ہمیں یقین تھا، ہمیں پتا تھا ہم غلام ہیں، انگریز جو چاہے کرے. مجھے یاد ہے وہ دن جب ایک اے ایس آئی چوکی کا، ایک اے ایس آئی پولیس پوسٹ کا آتا تھا اور پورے گاؤں کو حکم دیتا تھا کہ باہر جمع ہو جاؤ، کوئی بالغ مرد گھر میں نہ رہے. وہ ریسٹ ہاؤس میں بیٹھا اندر لیٹا ہوتا تھا اور 12 بجے تک لوگ بیٹھے ہوتے تھے. کسی کو جرت نہیں تھی کہ یہ تو کہہ دے یار سب آ گئے باہر کو، اس لیے کہ راج انگریز کا تھا اور ہم غلام تھے. اب گورنر کی گاڑی گزرے، لوگ راستہ دینا پسند نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، یہ بھی آزاد ملک کا آدمی ہے، ہمارا بھی حق ہے، ہمیں بھی سڑک پر چلنے کا حق ہے. اس لیے یہ نظام بیکار ہو رہا ہے. کیوں پٹیاں باندھی جا رہی ہیں فوجی عدالتوں کی؟ کیوں واپڈا کے لیے فوج کی ضرورت پیش آ گئی؟ کیوں میٹر ریڈنگ کے لیے، کیوں مردم شماری کے لیے فوج چاہیے؟ اس لیے کہ وہ فرسودہ نظام ٹوٹ چکا ہے، اسے اب کوئی نہیں مانتا. لیکن فوجی پٹیاں اس کا کتنا مداوع کریں گی؟ کب تک چلیں گی؟ جب فوج بھی ناکام ہوگی پھر کیا ہوگا؟ لوگ مائیں بچوں سمیت زہر پی رہی ہیں. لوگ وزیر اعظم کے سامنے خود کو جلا رہے ہیں. لوگ اپنی کن پٹی پہ گولی چلا رہے ہیں. لیکن یاد رکھیے اہل دانش، جس دن ان مرنے والوں کو یہ خیال آ گیا کہ آگ صرف خود کو نہیں لگائی جا سکتی، دوسروں کو بھی لگائی جا سکتی، جس دن انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ گولی اپنی کن پٹی پہ نہیں دوسرے کی کن پٹی پہ بھی چلائی جا سکتی ہے، اس وقت کسی دانشور کی دانش لوگوں کا ہاتھ نہیں روک سکے. خدا کے لیے ان لوگوں میں خانہ جنگی میں مبتلا ہونے سے پہلے بچا لیتے. آپ خانہ جنگی کی اس حد پہ کھڑے ہیں کہ مارنے والا جس میں کمی نہیں کر رہا، مرنے والا خاموشی سے مر رہا. جس دن مرنے والوں نے بھی ہتھیار اٹھا لیے پھر شاید کسی کی بات بھی کارگر نہ ہو اور حالات سب کے اختیار سے نکل جائیں اور خدا معلوم وہ لڑکتے لڑکتے کہاں پہنچے. آج جو امریکہ اتنی بڑی ریاست ہے یہ بھی 200 سالہ خانہ جنگی سے نکل کر آئی ہے. میں تو یہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس قوم کو خانہ جنگی کے عذاب سے بچائے.
اور رہنمایان قوم سے یہ استدعا کرتا ہوں کہ آپ طریق طے کرنے میں لگے ہوئے اور مرنے والے کے پاس نزا کی اس پر کیفیت طاری ہے، کوئی اس کا تریاق کر سکتے ہیں تو کریں، بہت جلسے ہو گئے۔ علماء حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ کسی ایک شخص کو میدان میں لائیے، آپ کی ضرورت 2 لاکھ آدمی ہے، الحمدللہ انشاءاللہ میں 2 لاکھ آدمی گن کر آپ کو دیتا ہوں، اور انشاءاللہ 2 لاکھ ملیں گے، بھاگے گا کوئی نہیں۔ تو ہمیں کوئی راستہ تو بتائے، کوئی طریقہ کار تو بتائے، کوئی میدان میں آگے تو لگے۔ اور میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، ہم ان پڑھ قسم کے لوگ ہیں، اگر آپ آگے نہیں لگیں گے تو اگر ہم لگ گئے تو پھر بہت سی مشکلات پیدا ہوں۔ یہ میں حکمرانوں سے بھی عرض کرتا ہوں، وہ بھی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب عدالتیں ان پڑھوں کی ہوں گی، نہ کسی کی سفارش چلے گی، نہ کوئی رشوت مانگے گا، اور نہ کسی کی بڑا ڈیل ڈول اسے اس کی گرفت سے بچا سکے گا، پھر انشاءاللہ عدل ہوگا، انصاف ہوگا، مظلوم کی داد رسی ہوگی اور بڑے بڑے ظالموں کی گردنیں جھکا دی جائیں گی۔ اچھی بات ہے کہ معاملات ان پڑھوں کے ہاتھوں میں جانے سے پہلے اہل دانش انہیں کنٹرول کر لیں۔ ہم آپ سے عہدہ نہیں مانگتے، ہم آپ کے سپاہی ہیں، ہم آپ کے پیچھے چلتے کو تیار ہیں۔ میری باتوں میں کچھ تلخی ہے، مجھے پتا ہے، کیونکہ جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے وہ بڑا تلخ ہے۔ اس تلخی کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں تلخی کو چھپانا بھی منافقت سمجھتا ہوں۔ آپ حضرات کا بہت شکریہ، اور جناب ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ احسن الجزا۔ ہمارا جو پہلا جلسہ ہوا تھا پنڈی میں، اس میں بھی مولانا تشریف لائے تھے، اور یہ نافلۃ من ہو ان کی طرف سے یہ ہمیں ایک اضافی جو ہے یہ ان کا کرم ہوا ہے۔ میرے لیے تو یہ بہت بڑی نوید ہے۔ اگر مولانا کے پاس 2 لاکھ افراد ایسے موجود ہیں، کیسے؟ میں نے صرف 2 لاکھ کا لفظ استعمال نہیں کیا، اسے کچھ کوالیفائی بھی کیا ہے، جو اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین نافذ کر چکے ہیں۔ اگر ہماری معاشرت دین کے مطابق نہیں، ہمارے گھر میں شرعی پردہ نہیں، تو کس منہ سے ہم باہر آئیں اور بے حیائی کے خلاف تحریک چلائیں؟ اگر ہماری اپنی معاش کے اندر حرام کا کوئی عنصر ہے تو واقعہ یہ ہے کہ ایسے ہاتھوں سے کوئی شر وجود میں آ سکتا، خیر نہیں۔ لیکن بہرحال اگر ہے 2 لاکھ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر پاکستان ایسے افراد اگر 2 لاکھ جو ہے کسی جماعت کے پاس منظم شکل میں موجود ہیں تو پاکستان میرے خیال میں بالکل تھریش ہولڈ پر ہے اسلامی انقلاب کے۔ وہ جو کبھی بہت عرصے پہلے، یہ 40 برس پہلے نعیم صدیقی صاحب نے ایک نظم کہی تھی جب میں طالب علم تھا میڈیکل کالج میں، کہ بول شہر نظام اسلامی، کیا تیرے بھول رہا ہوں بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھ کو سلام کہتے ہیں۔ تو وہ شہر نظام اسلامی جو ہے پھر میرے نزدیک دور نہیں ہے۔ بہرحال مولانا سے انشاءاللہ تعالی کوئی میں انفرادی سطح پر بھی ملاقات کر کے اور کسی عملی کسی اقدام کے ضمن میں کوئی اتفاق رائے جو ہے کوشش کریں گے کہ حاصل ہو جائے۔